حضرات، جب میں یہاں آیا آج تو میرے ذہن میں موضوع کچھ اور تھا. میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ان کی فضیلت پہ بات کروں گا، لیکن عصر اور مغرب کی نماز میں نے جب امام صاحب کے پیچھے ادا کی تو میرا موضوع بدل گیا، کیونکہ نمازیوں کی تعداد دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ آپ لوگوں کی مسجد کو آباد بچے کر رہے ہیں اور آپ لوگ اپنے گھروں کو آباد کر رہے تھے. تو میرا موضوع بدل گیا. میں نے سوچا کیوں نہ آج نماز کے بارے میں کچھ بات کی جائے. آپ نے اکثر علماء کرام سے نماز پڑھنے کے فائدے استعمال فرمائے ہیں کہ نماز پڑھیے تو یہ جنت میں یہ مقام ملے گا، جنت میں اس وادی میں رکھا جائے گا. نماز کے فائدے آپ نے استعمال فرمائے، لیکن آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو نماز نہ پڑھنے پر اللہ رب العزت کی کیسے پکڑ، اللہ رب العزت بندے پر کیسی پکڑ فرمائے گا جو نماز نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنے کی سزا انشاءاللہ تعالی حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاعر کہتا ہے نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے. لے کے جاؤ. نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے. روز کہتے ہو کل پڑھوں گا کل پڑھوں گا کل پڑھوں گا نماز. روز کہتے ہو کل پڑھوں گا کل پڑھوں گا کل پڑھوں گا نماز. کل اگر سانس نہ لگی تو کیا کرو گے. کل اگر سانس نہ لگی تو کیا کرو گے. اور سر ہو سجدے میں اور دل میں دغا بازی ہو. سر ہو سجدے میں اور دل میں دغا بازی ہو. ایسے سجدوں سے بھلا کیسے خدا راضی ہو. ایسے سجدوں سے بھلا کیسے خدا راضی ہو. حضرات محترم، سب سے پہلے نماز کی اہمیت کیا ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. نماز کی اہمیت کیا ہے. اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی. جیسا ہم آپ جانتے ہیں کہ فرائض اسلام 5 ہیں. پہلا کلمہ توحید، یعنی اس بات کی گواہی دینا، شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکات اور 5واں حج. یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے. لیکن تمام عبادتوں میں افضل نماز ہے. نماز کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد عزم الدین. نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے. ستون کسے کہتے ہیں؟ ستون کسے کہتے ہیں یہ جان لینا کو سمجھیے. ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں. یہ مسجد کی جو چھت ہے وہ کسی ایک مین پائے پر ٹکی ہوگی جسے ہم پیلر کہتے ہیں. جو مین پایا ہوتا ہے، جو مین پیلر ہوتا ہے، اس کو ستون کہتے ہیں. نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین کا مین پایا نماز ہے. اور آگے حدیث پاک میں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو زندہ رکھا. ومن ترکها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو ترک کر دیا، گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کو گرا دیا. جس نے نماز کو چھوڑ دیا کتنا بڑا وہ ظلم کر رہا ہے. اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کو گرا دیا. نماز کی اہمیت کو سمجھا.
عزت نے دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت پر فرض فرمائی. جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز کو فرض نہ مانے، وہ کافر ہے. اور جو نماز کو فرض کو مانے لیکن نماز ادا نہ کرے وہ فاسق و گنہگار ہے، اس کی سخت پکڑ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک وقت کی نماز قضا کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو اس کا نام لکھ کیا جاتا ہے. جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے لیکن وقت گزار کر پڑھتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مرے گا اور مر کر اپنی قبر میں جائے گا تو اس کی قبر اس کو اس طریقے سے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں، دونوں پسلیاں آپس میں پیوست ہو جائیں گی. اس کے ساتھ اس کے قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. اور یہ عذاب قیامت تک اس پر ہوتا رہے گا. قرآن پاک کے 29ویں پارے میں مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. اگر میں کہیں غلط ہو جاؤں تو حضرت بن اسلام فرمائیں گے. قرآن پاک کے 30ویں پارے سورۃ المدثر آیت نمبر 42، 43، 44، 45، 46، 43. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے آیا. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیوں کر جہنم میں لایا گیا، تم نے دنیا میں ایسا کیا کام کیا کہ آج تمہیں جہنم میں رکھا گیا ہے. تو جہنمی بڑی افسوس کے ساتھ جواب دیں گے قالوا لم نكن من المصلين، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نكن نطعم المسكين، ہم مسکینوں کو کھانا نہ دیتے تھے، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے، گندی سوچ والوں کے ساتھ، گندی باتیں کرنے والوں کے ساتھ گندی باتیں کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور قیامت کے دن کو، حساب کے دن کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. حضرات سوچیں کہ نماز نہ پڑھنے سے جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو اس کا نام لکھا جاتا ہے. میں یہاں پر ایک بات ذہن ناری بتاتا چلوں کہ بے نمازی کو جہنم کی کس وادی میں رکھا جائے گا. جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے. اس وادی میں بے نمازی کو رکھا جائے گا. یہ وادی کتنی خوفناک ہے، کتنی ہولناک ہے، اس بات سے اس کا اندازہ لگائے کہ کتاب میں آتا ہے کہ ویل اتنی ہولناک وادی ہے، اتنی خوفناک وادی ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. جہنم اس وادی سے پناہ مانگتی ہے. اس وادی میں بے نمازی کو رکھا جائے گا. جس سے جہنم پناہ مانگے اس وادی میں بے نمازی. اس بات کو ذہن میں رکھے اور جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب سماعت فرما لے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ وادی کتنی خوفناک ہوگی. جہنم میں جس پر سب سے چھوٹا عذاب ہوگا، جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب، اسے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. جب اسے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کا سر اس طریقے سے کھولے گا، اس جوتی کے تپش سے اس طریقے سے اس کا سر کھولے گا جس طریقے سے تانبے کا برتن، تانبے کی دیگچی کھولتی ہے، اس طریقے سے اس کا دماغ کھولے گا. اور وہ یہ سوچے گا
کہ سب سے بڑا عذاب جہنم کا مجھ پر ہو رہا ہے. پھر اللہ اسے استفسار فرمائے گا. اب پوچھے گا اے بندے ذرا یہ بتا، اگر آج میں دنیا کی ساری دولت، دنیا کی ساری زمین و جائیداد تیرے نام کر دوں، اب میں تجھ سے کہوں کہ تو اس عذاب سے بچنے کے لیے کیا تو دنیا کی ساری دولت کو فدیے میں دے سکتا ہے؟ وہ شخص عرض کرے گا اے پروردگارا میں دنیا کی تمام دولت دے سکتا ہوں اس عذاب سے بچنے کے لیے، اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کی تمام دولت دے سکتا ہوں. تو اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں اس سے بڑا چھوٹا سا بڑی چھوٹی سی بات کی کہ کفر نہ کر، شرک نہ کر، اور میں نے حکم کو مان، تو نہیں مانا، آج تو عذاب کو بھگت. ذرا سوچیں دنیا کی تمام دولت دینے کو تیار ہو جائے گا شخص، جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب جس پر بے نمازی کو اس وادی میں رکھا جائے گا جس وادی سے جہنم پناہ مانگی. اللہ اکبر. حضرات نماز کو ضائع نہ کریں، نماز کو ضائع نہ کریں. میرے نوجوان بھائیوں سے میں کہنا چاہوں گا، میں نے بہت سارے نوجوان بھائیوں کو نماز کی دعوت دی تو وہ کہتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں حضرت ابھی ہماری عمر کیا ہے، ابھی ہماری عمر کیا ہے، ابھی تو ہماری کھیلنے کی عمر ہے، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، جب ہم 40 45 50 سال کے ہو جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے. جو بھائی ہمارے ایسی سوچ رکھتے ہیں، میں ایک جملہ ان سے کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ایسے خیالات آپ کے دل میں آئے، آپ اپنے محلے کے قبرستان چلے جانا، آپ اپنے محلے کے قبرستان چلے جانا. ہزاروں آپ جیسے ملیں گے جو دنیا میں یہ کہتے تھے کہ اگر جب میں 50 40 سال کا ہو جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا. جا کر دیکھیں وہ بڑھاپے کا منہ بھی نہیں دیکھ پائے، وہ بڑھاپے کا منہ نہیں دیکھ پائے. آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ کل ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جس چیز کی گارنٹی نہیں ہے وہ ہے زندگی، جس چیز کی گارنٹی ہے وہ ہے موت. جس چیز کی گارنٹی ہے وہ ہے موت. موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرات نماز کی پابندی کریں، اپنی مسجد کو آباد کریں، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بزرگ کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، سماعت کریں، دل سے سماعت کریں. میں بڑا مکرم ہوں، چیخنا چلانا نہیں آتا کیونکہ میں مسجد کا امام ہوں، مجھے اصلاحی گفتگو ہی آتی ہے، بڑی جذباتی تقریر نہیں ہوتی مجھ سے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جذباتی تقریر کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے تو محفل میں لوگ جھوم جاتے ہیں، لیکن صبح ان سے پوچھے کہ مولانا صاحب نے کیا کہا تو ایک بھی بات نہیں یاد رہتی. لیکن اصلاحی گفتگو کی یہ خوبصورتی ہے کہ جو بھی باتیں سنیں اگر 10 سنیں تو 2 کو ضرور یاد رہتی ہے. ایک بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، سفر میں تھے، کسی گاؤں سے گزر ہو رہا تھا، نماز کا وقت تھا. بزرگ نے وقت دیکھا کہ نماز کا وقت تھا، گاؤں کے کسی شخص سے پوچھا یہاں کوئی مسجد ہے کیا، مجھے نماز پڑھنی. تو اس شخص نے کہا وہاں چلے جائیں، وہاں پہ ایک مسجد ہے. وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے رسولہ بندے مسجد میں آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں. جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کی حالت بڑی خراب ہے، مسجد بڑی خستہ حالت میں ہے، ہر جگہ گرد و غبار ہے، مکڑے کا جالا لگا ہوا ہے. بزرگ سے جتنا ہو پاتا ہے وہ صفائی کرتے ہیں اور نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد بزرگ ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر و وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب وہ اللہ کے نیک بندے ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کان میں رونے کی آواز آتی ہے. تھوڑی دیر تک وہ
آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آواز تو آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آتا۔ آواز آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے وہ نیک بندے جب مسجد کے کان کو لگاتے، مسجد کے دیوار کو کان لگاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کی دیوار ہو رہی ہے، مسجد کی دیوار ہو رہی ہے اور رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے، اے پروردگار عالم، اس گاؤں والوں نے مجھے ویران کیا ہے، تو ان کے گھر کو ویران کر دے۔ اے پروردگارا، اس گاؤں والوں نے تیرے گھر کو، تیری مسجد کو ویران کیا ہے، اس گاؤں والے کے گھر کو ویران کر دے۔ وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ، جب یہ مسجد کی دیوار کی بددعا سنتے ہیں تو وہ لرز جاتے ہیں، گاؤں والوں کے پاس جاتے ہیں اور گاؤں والوں کو کہتے ہیں، اے گاؤں والوں، اگر تم نہیں مانے، اگر تم نے مسجد کو آباد نہیں کر دیا تو تم اس کو نابود ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، اگر مسجد کی بددعا کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تو تم یہاں بھی اس کو نابود ہو جاؤ گے، یہاں بھی برباد ہو جاؤ گے، یہاں بھی کچھ نہیں ملے گا، وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ گاؤں والوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم اپنی مسجد کو آباد کرو، بعد میں گاؤں والے مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ حضرات ذرا سوچیں، آپ کی مسجد کا حال بھی آج ویسا ہی میں نے دیکھا۔ اگر آپ کی مسجد آپ کے حق میں بددعا کر دے تو پھر آپ چاہے امریکہ چلے جائیں یا جاپان چلے جائیں، لاکھوں کمائیں، لیکن آپ کے گھر میں کبھی خوشیاں نہیں رہیں گی۔ آپ کی مسجد اگر گاؤں والوں کے لیے بددعا کر دے، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنا لے یا ڈاکٹر بنا لے، لیکن آپ خوشحال نہیں رہ سکتے۔ مسجد کا خیال رکھیں، مسجد کو صاف ستھرا رکھیں۔ یاد رکھیں، مسجد کی صفائی، مسجد کو صاف کرنا، اس کا حکم اللہ فرماتا ہے، سورۃ البقرہ میں ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے حکم فرمایا حضرت ابراہیم و اسماعیل کو کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھو۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، یہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی سنت ہے۔ مفتی صاحب کھلا بیٹھے ہیں، میں ادھر سے بات نہیں کر رہا، قرآن پاک سورۃ البقرہ پہلے پارے میں کچھ حفاظ بھی بیٹھے ہوں گے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ۔ اللہ نے تاکید فرمایا حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کو کہ میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو صاف ستھرا رکھو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین والرکع السجود، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ مسجد کا خیال رکھیں، امام صاحب کا کام نہیں ہے مسجد کی صفائی کرنا۔ اگر امام صاحب کر دیتے ہیں تو یہ ان کا بڑا پن ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے، اور امام صاحب کو حقیر بھی نہ سمجھیں۔ آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب کو لوگ بڑا حقیر سمجھنے لگے ہیں۔ آپ نے کربلا کا واقعہ سماعت فرمایا ہوگا۔ کربلا میں جو پہلی شہادت ہوئی وہ حضرت حور کی شہادت ہوئی۔ حضرت حور کن کی طرف سے؟ یزیدیوں کی طرف سے آئے، لیکن بعد میں حضرت امام علی مقام کا خطبہ سن کر ان کے دل میں حرارت ایمانی پیدا ہوئی، اور بعد میں حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے، جماعت میں شامل ہو گئے۔ جب 10 محرم کا دن آیا اور جنگ کا اعلان ہوا تو امام علی مقام چاہتے تھے کہ سب سے پہلے میں جاؤں، اور ہر لیڈر یہ چاہتا ہے کہ مقابلہ جب شروع ہو تو سب سے پہلے وہ جائے، لیکن حضرت حور نے کہا تھا، اے امام علی مقام، سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ امام علی مقام نے کہا، اے حور تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو ہم 72 ہیں، سامنے 22,000 کا لشکر ہے،
वहां गए तो तुम वापस नहीं आओगे, फिर तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम घर चले जाओ, तुम घर चले जाओ। तो हजरत हूद ने जो जवाब दिया था उसको कुर्बान हो जाइए। हजरत हूद ने कहा था कि जंग के मैदान में पहले मैं जाऊंगा और जब तक मैं हूं तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगा। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया क्यों? तो हजरत हूद ने जवाब दिया था, ऐ इमाम आली मकाम, मैंने आपके पीछे 3 वक्त की नमाज पढ़ी है और ये हुड को गवारा नहीं कि हुड का इमाम पहले जंग में जाए और हुड बाद में जाए। पहले मुक्तदी जाएगा, बाद में इमाम जाएगा। पहले मुक्तदी जाएगा, बाद में इमाम जाएगा। ये होती है इमाम की अजमत। इमाम जिंदगी, इमाम जब तक आगे है तभी तक कौम की भलाई है। इमाम हर नमाज में मुक्तदियों से आगे होता है। सिर्फ एक नमाज ऐसी है जिसमें मुक्तदी आगे होता है, लेकिन मुक्तदी जिस दिन आगे होता है वो जिंदा नहीं होता, वो नमाज जनाजा, वो नमाज जनाजा है। तो जब तक आप इमाम को आगे रखें तभी तक आप जिंदे हैं। जिस दिन इमाम पीछे और आप आगे उठना मर गए, मुद्दा हो गए। इमाम की अहमियत को समझे। हम लोग अपना दर्द किससे करें, क्या क्या झेलना पड़ता है। अल्लाह रहीम फरमाए, अल्लाह हम लोगों को दीन की सही समझ अता फरमाए। एक बार दुरूद पाक पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने मौजू से हट गया। मेरा मौजू जो था वो तो नमाज के बारे में बयान करना है मुझे, लेकिन बात चली तो दूर तक चली गई और वक्त भी होने वाला है। आपको एक और तकरीर भी समाप्त फरमानी है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा